السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیر۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ خواب میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا کیسا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ ان قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اور ایک روایت میں یوں الفاظ ہیں وہ شخص جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جس نے خواب میں میرا دیدار کیا، اور ایک روایت میں اس طرح آیا ہے جس نے مجھے اپنی خواب میں دیکھا اس نے یقیناً مجھ ہی کو دیکھا، شیطان کے لیے میری صورت اختیار کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ علماء کے اقوال حدیث مذکورہ کے معنی و مطلب کے متعلق مختلف ہیں۔ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا وقتاً ایسی صورت و شکل میں دیکھنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورت میں دیکھنا ہے جس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبض ہوئی تھی۔ اس مطلب کی تائید حدیث عاصم بن کلیب سے بھی ہوتی ہے۔ مسند حاکم میں اس کے الفاظ سند جید کے ساتھ اس طرح آتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں نے خواب میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کرو۔ چنانچہ میں نے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ان کے یعنی حضرت حسن کے ساتھ تشبیہ دی تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیکھا۔ یہ حدیث عاصم کے متعارض نہیں ہے۔ وہ حدیث جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا تحقیق اس نے مجھ ہی کو دیکھا ہے، کیونکہ میں ہر صورت میں دیکھا جاتا ہوں۔ کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے، علماء کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ یہ بات نہیں ہے۔ ان میں سے ابن العربی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنا حقیقت کا ادراک ہے، اور اس کے علاوہ دیکھنا صورت مثالیہ کا ادراک ہے، کیونکہ یہ بات ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام کو زمین متغیر نہیں کرتی ہے۔ ابن ابی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوبصورت شکل و صورت میں دیکھنا صاحب خواب کے حسن کی دلیل ہے، کیونکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ صاف شفاف آئینہ کی طرح ہے، جو بھی چیز اس کے مقابل آتی ہے اس میں ڈھل جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے، کیونکہ اس سے صاحب خواب کا حال معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات ابن حجر الہیشمی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل ترمذی کی شرح میں ذکر کیا ہے۔ یہی حال اور تمام انبیاء علیہ السلام کا ہے، کیونکہ شیطان نہ اللہ تعالیٰ کی صورت و شکل اختیار کر سکتا ہے، نہ اس کی آیات کی اور نہ انبیاء کی اور نہ ہی فرشتوں کی۔ جو خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے تو اس کی پریشانی دور ہوگی، اگر قید ہو تو قید خانہ سے رہائی ہوگی، قیمتوں میں ارزانی ہوگی، مظلوم ہو تو مدد ہوگی، خائف ہو تو امن ملے گا۔ ہن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت صاحب خواب کے لیے دین و دنیا میں حسن عاقبت کی بشارت ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس تشریف لاتے دیکھے یا نماز میں ان کی اقتداء کرتے دیکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کوئی اچھی چیز کھلائیں گے یا بہترین لباس پہنائیں گے۔ اگر صاحب خواب عالم ہو تو اپنے علم پر عمل کرے گا، عابد و صوفی ہو تو اہل کرامات کے درجات و مراتب کو پہنچے گا، اگر خواب دیکھنے والا عاصی و گناہ گار ہو تو تائب ہوگا، اگر کافر ہو تو ہدایت ملے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، یعنی سو ایسے اللہ اور اس کے نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اظہار حجت و دلیل، راست گوئی اور وعدہ کے مطابق عمل کرنے کی علامت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عزیز و اقارب اور اہل کی طرف سے حسد، بغض اور عداوت پیش آئے، یا پھر اپنے اہل و اولاد سے جدا ہوگا، کسی دوسرے وطن منتقل ہوگا یا یتیم ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرامات کے ظہور کی بھی دلیل ہے، اس لیے کہ ایک مرتبہ ہرن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تھا، اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومے تھے۔ اگر صاحب خواب آنکھوں کا معالج ہو تو اس کے کام و پیشہ میں ترقی ہوگی، اس لیے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ جو کہ باہر نکل آئی تھی اپنی جگہ واپس
واپس رکھ دی تھی۔ اگر لوگ پیاسے ہوں تو بارش کا نزول ہوگا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا تھا۔ اگر یہ خواب عورت دیکھے تو اسے عظیم مرتبہ ملے گا اور نیک شہرت اور عفت و امانت بھی، یا پھر وہ عورت 100 کنووں والی ہوگی اور وہ نیک اولاد سے نوازی جائیں گی۔ اگر وہ عورت مالدار ہے تو وہ مال اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کرنا تکلیفوں پر صبر کرنے کی بھی دلیل ہے، یا پھر مسلمانوں کی نصرت و مدد اور کافروں کی ہلاکت و تباہی کی علامت ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں مقروض دیکھے تو اس کا قرض ادا ہوگا، مریض دیکھے تو شفا ہوگی، اگر دشمنوں سے لڑنے کی حالت میں دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ اگر زیارت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بنجر زمین ہو تو وہ زمین سرسبز ہو جائے گی۔ جو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ دیکھے تو اس جگہ پر خوفناک مصیبت پیش آئے گی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازہ کے ہمراہ چلے تو دلیل ہے وہ بدعت کی طرف مائل ہے۔ اگر خواب میں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے تو عظیم مال حاصل ہوگا۔ اگر دیکھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہے تو یہ اس کے خلوص ایمان و یقین کی دلیل ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت و شکل میں متشکل ہوا ہو اور وہ بادشاہت کا طالب بھی ہو تو بادشاہت حاصل ہوگی اور زمین اس کی فرما بردار ہوگی۔ اگر ذلت کا شکار ہے تو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے۔ اگر علم کا طالب ہے تو علم حاصل ہوگا، فقیر ہے تو غنی ہوگا، غیر شادی شدہ ہو تو شادی ہوگی۔ اگر منہدم مکان میں ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تعمیر ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی ایک جگہ پر اذان دیتے ہوئے دیکھے تو دلیل ہے خوشحال ہوگا اور کام کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ اگر حاملہ یا اس کا شوہر یہ خواب دیکھیں تو دلیل ہے حمل میں لڑکا ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوبصورت دیکھے تو یہ صاحب خواب کے دین میں زیادتی و اضافہ ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک سیاہ دیکھے اسے خوشی اور آسودہ حالی حاصل ہوگی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک موٹی دیکھے تو تعبیر ہے وقت کا امام، مسلمانوں کے امانت کا محافظ ہے۔ جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی لشکر میں مسلح دیکھے اور وہ لوگ ہنس رہے ہیں تو مسلمانوں کے لشکر کو شکست ہوگی۔ اگر دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں کنگھی فرما رہے ہیں تو یہ زوال فکر و غم کی دلیل ہے۔ جو دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام علیہ رضوان کے درمیان سلسلہ مفاقات قائم فرما رہے ہیں تو اشارہ ہے اسے علم و فقہ نصیب ہوگا۔ تاجر اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک دیکھے تو اسے تجارت میں نفع ہوگا۔ اگر دیکھے کہ وہ نبی علیہ السلام کا والد ہے تو یہ اس کے دین کی خرابی اور یقین و ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ اگر دیکھے کہ نبی علیہ السلام کی ازواج محترات میں سے کوئی زوجہ محترہ اس کی والدہ ہیں تو تعبیر ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اگر دیکھے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلتا ہے تو بشارت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا پیروکار ہے۔ جو دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے کھاتے ہیں تو صاحب خواب سائل کو منع کرتا ہے اور صدقہ خیرات نہیں دیتا۔ اگر دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوتے کے بغیر ہیں تو دلیل ہے صاحب خواب جماعت کے ساتھ نماز کا تارک ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موزے پہنے ہوئے دیکھے تو اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دے رہے ہیں۔ جو دیکھے کہ اس کا خون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے ساتھ مخلوط ہے تو شریف لوگوں سے رشتہ دمادی قائم ہوگا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کوئی پسندیدہ چیز جیسے کھجوریں، شہد وغیرہ عطا کیا ہے تو وہ قرآن حفظ کرے گا اور جس قدر وہ چیز وصول کی ہے اس قدر علم حاصل ہوگا۔ جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوان اور دراز قد صورت میں دیکھے تو دلیل ہے لوگوں کے درمیان فتن و قتل برپا ہوگا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بوڑھا دیکھے تو تعبیر ہے لوگ عافیت میں ہوں گے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید رنگ میں دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا اور اپنے عمل اچھے کرے گا۔ اور جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے کہ اس کی سرزنش فرما رہے ہیں اور اس سے جھگڑتے ہیں تو اشارہ ہے اس نے دین میں کوئی بدعت ایجاد کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے مقرب ہونے کی نشانی ہے۔ خوف سے امن، اکابر سے قریب ہونے، بلند مرتبہ علماء سیدوں اور اہل بیت کے موالیوں کے ساتھ محبت کرنے کی نشانی ہے۔ کبھی یہ ہدایت اور علم و رشد پر بھی دلالت کرتا ہے۔ بیت المقدس کی زیارت کرنا برکت علوم کی اطلاع، پوشیدہ رازوں پر دسترس حاصل کرنے کی علامت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زیارت والدین کی اطاعت، فرما برداری، ان کے ساتھ قول و فعل کے ذریعے اچھا سلوک کرنے، طالب علم کے لیے کوشش کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ کبھی یہ نیک اور اچھے لوگوں کے ساتھ محبت اور ان سے جو دینی یا دنیاوی
کی ख्वाहिशात रखता हो, इनके पूरा होने की भी इलामत है। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ख्वाबों की तबीर को लाजमी से सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। अल्लाह निगहबान।